नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर होंगे। एक ऐसे लीडर कि जिनको गिरफ्तार किया गया, वो रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए। हमारे साथ होंगे अली मोहम्मद साहब इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए हालात मुश्किल नहीं है, बदतरीन है। इस वक्त पार्टी का ढांचा वजूद ही नहीं रखता। पार्टी क़यादत से लेकर रहनुमाओं तक सब मंजर आम से गायब हैं और सवाल पैदा हो रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती भी है तो करेगी क्या? इस वक्त पार्टी क़यादत 5 किस्म के हालातों में हालत गिरफ्तारी, हालत लाताल्लुकी, हालत गुमशुदगी, हालत रूपोशी और हालत खामोशी। पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं, सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हैं और एक से ज्यादा इल्जामात में गिरफ्तार हैं। अदालत छोड़ने का हुक्म दे भी देती है तो किसी और इल्जाम में पकड़ लिए जाते हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप यास्मीन राशिद गिरफ्तार हैं, मियां महमूद रशीद गिरफ्तार हैं, उमर सरफराज चीमा गिरफ्तार हैं, एजाज चौधरी भी गिरफ्तार हैं। सिंध से फिरदौस शमीम नकवी गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त से जमानत आज मंजूर की गई। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फहरिस्त तो इससे भी कहीं तवील है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद भी हालत गिरफ्तारी में हैं। ये शिकायत भी सामने आ चुकी है कि अगर पीटीआई का रहनुमा नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस इस रहनुमा के घर वालों को हिरासत में ले लेती है या फिर हरासा करती है। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत हालत लाताल्लुकी में है, यानी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है। इनमें शीरी मजारी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, आमिर महमूद क़यानी, अली जैदी, इमरान इस्माइल शामिल हैं। असद उमर ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बेशक नहीं छोड़ी, लेकिन तहरीक इंसाफ के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया था, जिसका मतलब यही निकलता है कि वो भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। रोज़नामा जंग की 4 जून की खबर के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 220 ओहदेदार तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हालत गुमशुदगी में भी, यानी इनकी गिरफ्तारी की खबरें या अफवाहें आई हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर जाहिर ना की गई। 1 सितंबर को सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी की खबर भी मीडिया पर आई थी, लेकिन ना तो हुकाम की जानिब से उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई, ना इन्हें किसी अदालत में पेश किया गया। हसन न्याजी भी हालत गुमशुदगी में है। इसी तरह उस्मान डार के अहले खाना का दावा है कि इन्हें कराची के इलाके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस लाइलमी का इजहार कर रही है। तहरीक इंसाफ की बाकी बच जाने वाली क़यादत हालत रूपोशी में है, यानी हालत गिरफ्तारी या हालत गुमशुदगी में जाने की बजाय कहीं छुपी बैठी है। इनमें फर्रुख हबीब, जरताज गुल, मुराद सईद, हम्माद अजहर और दीगर शामिल हैं। पीटीआई के चंद मरकजी रहनुमा जैसे कि शिबली फराज और शफकत महमूद हालत रूपोशी में तो नहीं, लेकिन हालत खामोशी में ज़रूर है। इन हालात में पीटीआई कौन चला रहा है और इलेक्शन आ गए तो ये पार्टी कैसे लड़ेगी, बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आपका शुमार उन लोगों में होता है जो डट के खड़े रहे, लेकिन डेफिनेटली हर किसी की अपनी अपनी बिसात है, हर किसी की अपनी अपनी हिम्मत है। कुछ खामोशी में है, कुछ रोपोशी में है, कुछ गिरफ्तार है। सर, पार्टी की इस वक्त पोजीशन क्या है? लीड कौन कर रहा है? पार्टी स्ट्रक्चर कहां खड़ा है? और सबसे अहम और बुनियादी सवाल, इलेक्शंस आ गए सर, तो इलेक्शंस को लड़ने के लिए बुनियादी ढांचा क्या पार्टी का अभी भी इंटैक्ट है, कायम है? सर, बहुत शुक्रिया अली नदर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं और ज़ाहिर है हम भी कौम का हिस्सा हैं, और हमारी जमात पे भी एक मुश्किल वक्त था, अभी भी है। कुछ गुजर गया, कुछ अभी बाकी है। बहरहाल अल्लाह खुद फरमाते हैं कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। तो इस इम्तिहान से भी इंशाअल्लाह गुजर जाएंगे। ये मुल्क के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है। हम हमारी सोच के मुताबिक हम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ मसाइल आए, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था अवाम का, जिसमें से कुछ लोग जो हसास जगहों पे गए, उसकी ना इमरान खान साहब ने कोई डायरेक्शन दी थी, ना पार्टी की कभी पॉलिसी थी, बल्कि उस दिन तो खान साहब खुद भी गिरफ्तार थे जब ये सारा हुआ। लेकिन बहरहाल जिन्होंने गलत किया है उसको हम डिफेंड नहीं करते, पार्टी पॉलिसी नहीं थी। और मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ यही है कि वो अमल गलत था, जिसने गलत किया उनको सज़ा मिले, लेकिन वो सज़ा लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर और नौजवान जो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। तो जहाँ तक ये जो हमारी पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन का आपका ताल्लुक आपने पूछा, तो
ظاہر ہے مشکل حالات میں ہیں، کچھ نہ کچھ ہم زوم وغیرہ پہ میٹنگ کر کے کوئی اپنی اسٹریٹجی جو ہے کوئی میٹنگز ہو جاتی ہیں. پارٹی انٹیکٹ ہے، ہمارے جو پارٹی کی بیسک اہم فیصلے کون کر رہا ہے سر؟ ہو از دی ڈیسائیڈنگ اتھارٹی رائٹ ناؤ؟ خان صاحب ہی کر رہے ہیں تھرو کور کمیٹی، کیونکہ خان صاحب نے اتھارٹی دی تھی کور کمیٹی کو. لیکن کور کمیٹی جو ہے وہ کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرتا، تھرو کنسنسس ہوتا ہے. اس میں کچھ ہمارے وکلاء برادری کے لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے وکلاء کا بھی اپنا ایک اہم رول رہا ہے. پاکستان کے بنانے میں بھی ہم وکلاء کا رول تھا، اس مشکل صورتحال میں بھی. ہماری جو لوکل لیول پہ ایڈمنسٹریشن ہے، تنظیم ہے، وہ انٹیکٹ ہے. کچھ لیڈرشپ گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ باقی ہماری اچھا، کیا آپ کے لیے یہ بتانا پاسبل ہوگا علی صاحب، انٹیکٹ ہے الحمدللہ؟ ٹھیک، آپ کے لیے یہ بتانا پاسبل ہوگا کہ پارٹی میٹنگ میں یا کور کمیٹی کی میٹنگ میں کون کون پریزنٹ ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہاں کہاں سے ہوتا ہے، لوکیشن بالکل مت بتائیے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون ہوتا ہے؟ میں تو ظاہر ہے کیسز بک کے اور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نکلا ہوں. میں تو اوپن میں ہوں. اسد قیصر صاحب بھی ہیں، کچھ لیڈرشپ اور بھی ہے، رؤف حسن صاحب ہیں جو کہ ہمارے میڈیا کو دیکھتے ہیں، کچھ اور بھی ہمارے وکلاء حضرات بھی ہیں. تو میٹنگز ہماری ہو جاتی ہے، لیکن مسئلے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ فیس بھی کر رہے ہیں عدالتوں میں. کچھ آپ نے جس طرح اظہار کیا کہ ہماری بہت سی لیڈرشپ جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ہماری یہی استدعا ہے کہ جس پہ جو کیس ہے وہ پریزنٹ ہو عدالت کے سامنے، جس طرح ہم میں سے بہت سی لوگوں نے فیس کیا ہے اور عدالتوں کے تھرو ہم نکلے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے. لیکن جس طرح سے اگر کوئی شخص غائب ہوتا ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ مشکلات اس کی فیملی پہ ہوتی ہیں. جیسے عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ کا آپ نے سنایا، وہ ایک مشکل صورتحال میں ہیں. اور اسی طرح صداقت بھائی جو ہیں، صداقت صاحب وہ مسنگ ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے صدر پنجاب کے صدر پون عباس بگٹی صاحب مسنگ ہوئے، پھر ان کی ایک ویڈیو آئی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں علی حیدر صاحب، یہ ساری چیزوں سے اب آگے جانا ہوگا، کیونکہ نہ ہم جو ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا رہا اپنی حکومت کے زمانے میں بھی کہ یہ غداری وغیرہ کی باتیں چھوڑیں، ملک کو آگے لے کے جائیں. ہم میں سے غدار کوئی نہیں، سارے محب وطن ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کس جماعت کی کیا پالیسی ہے، کون سی جماعت کے پاس اس ملک کو بہتر کرنے کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، تو اس پہ بات ہو. اور اس چیز سے اب ہم نے آخر کو نکلنا ہی ہے. اس ملک نے آگے جانا ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے. اور عمران خان صاحب جو اس وقت ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کے کیسز ہیں. خاص کر میں اس بات کو اجاگر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج محترم چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اچھی روایت ڈالی کہ انہوں نے براہ راست کاروائی دکھائی. یہ بڑا اقدام ہے. لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ جو کیس ہیں کم از کم ان کا ان کیمرہ ٹرائل نہ ہو اور اوپن ٹرائل ہو. وہ تو خود بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، موقع ملے اپنا کیس. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، مجھے یہ بتائیے گا علی محمد خان پہ کیا بیتی؟ آپ کو باہر کیسے آنے دیا سر؟ لگ تو یہ رہا تھا کہ آپ باہر نہیں آتے، لیکن پھر آنے دیا گیا. ابھی بھی دباؤ ہے؟ دیکھیں امتحان سے انسان گزرتا ہے. ایک صبر آزما کام تو تھا، کیونکہ بیل ہو جاتی تھی، پھر گرفتاری ہو جاتی تھی، اور کبھی اڈیالہ، کبھی جیلم جیل، کبھی پشاور جیل، کبھی کون سی چکی، کبھی آخر میں مردان جیل. لیکن آئی ایم تھینکفل ٹو ILF جو ہماری انصاف فورم ہے، اور پشاور ہائی کورٹ جن نے بہرحال پھر آخر میں ایک سخت حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے رہائی ممکن ہوئی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی جیل کی صحبتوں پہ تو میں نے زیادہ بات کی بھی نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہوں گا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو، جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کو دہشت گرد کم از کم نہ کہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق، آپ نے، میں نے، ہم نے، ہم سب نے اس ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. باقی سیاست میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اچھا، صرف قید تھی یا قید کے علاوہ کوئی اور بھی ذہنی اذیت تھی یا کوئی جسمانی اذیت بھی دی جاتی تھی آپ کو، یا صرف قید تھی علی صاحب؟ نہیں، اس بات کا میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. قید تھی صرف. ظاہر قید کی اپنی ایک صحبت ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن کوئی جسمانی تکلیف یا اذیت یا اس طرح کا کوئی ڈیگریڈیشن نہیں تھا جس طرح ایک سیاسی قیدی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں یہ تھا کہ مختلف جگہوں پہ رہنا، کبھی ڈیتھ سیل میں رہنا، کبھی بیرک میں رہنا، کبھی جن پہ قتل کے کیسز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیں، آپ جیل میں جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ ہر جگہ
جہاں بھی رہا تو لوگوں نے احترام سے پیش آئے، چاہے وہ جیل کا عملہ تھا یا وہاں کے جو قیدی تھے. بہت سی لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو رہا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لائق لوکل لیول پہ ادھر کوئی چائے پانی کی خدمت ہو تو بتائیں. کچھ یہ بھی میں آپ کو علی حیدر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جیل میں رہ کے یہ بھی دیکھا بہت زیادہ بے گناہ بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ 15 16 سال سے وہ بیچارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. کچھ کے ٹرائل نہیں لگ رہے، کچھ کے فیصلے رکے، کچھ کے خلاف غلط شہادتیں آئیں. اور ایک جو میں نے چیز دیکھی جس پہ جب ہم حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے اس پہ کام کریں گے کہ لوکل لیول پہ ایف آئی آر لیول پہ اگر کوئی غلط ایف آئی آر ہو جائے پھر وہ ہائی کورٹ لیول تک اس میں اصلاح کی گنجائش کم ہوتی ہے. تو یہ جو انیشیشن آف کیسز ہیں اس میں اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں کہ کسی پہ غلط پرچے نہ ہو، کیونکہ بہت سی لوگوں کی جوانیاں جو ہیں یہاں پہ، میں اب ان کے نام آن کیمرہ اس طرح مناسب شاید ان کے کیسز کے لیے نہ ہو، لیکن اڈیالہ میں، پشاور میں نے بہت سے لوگ دیکھے جن کے ایجوکیٹڈ لوگ، یعنی کہ ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے قابل اسٹوڈنٹ کسی زمانے میں اب 16 سال اڈیالہ میں رہ چکے ہیں. یہ ایک واقعی بہت بڑی آئرنی ہے. عمر نام ہے ان کا. میں چاہوں گا کہ ارباب اختیار یہ سنیں، اڈیالہ جیل کے عمر کو انصاف دلوائیں. یہ علی محمد صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے ہم بھی اپیل کر رہے ہیں. 16 سال سے ایک ڈاکٹر کرنے والا لڑکا پھنسا ہوا ہے. ایسے بہت سے ہیں، بے شمار ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں میرے خیال میں جیل میں جانے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملا. اور علی صاحب مجھے کہا جا رہا ہے وقفے کا، I'm really sorry سر، مجھے اب آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے سر. کاش وقت ہوتا ہے اس پہ مزید ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن بہت مشکور ہوں آپ نے پروگرام کی